بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کا مقصد مسلم کمیونٹی کو خوف زدہ کرنا ہے۔ مولانا محمد قمر الزمان ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری غیر آئینی اور غیر دستوری ہے۔ گرفتاری کا یہ طریقہ ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ یہ ایک ظالمانہ قدم ہے۔ ایسا کر کے مسلم کمیونٹی اور مسلم رہنماؤں کو خوف زدہ کر کے انہیں ترقی کی راہ سے روکنا ہے اور ذہنی اور فکری طور پر انہیں پریشان اور ڈسٹرب کرنا ہے۔ سنگھ کے اشارے پر چل رہی حکومت کی یکے بعد دیگرے مسلم رہنماؤں پر کارروائی تشویشناک ہے۔ اس وقت قائدین امت، مذہبی رہنماؤں، سیاسی و سماجی لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اب مصلحت کوشی کی بجائے انہیں مضبوط لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ مولانا کلیم صدیقی امن و شانتی کے پیامبر اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی ہیں۔ مانوتا اور انسانیت کی خدمت ان کی زندگی کا مشن ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ملک اور بیرون ملک ہندوستان کا نام روشن کیا ہے اور ملک کو تعمیر و ترقی میں ان کا اہم کردار ہے۔ وہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کا پیغام امن و شانتی دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مانوتا اور انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو راستے سے اچانک گرفتار کر لینا غیر انسانی حرکت ہے۔ مولانا صدیقی کو فوراً رہا کیا جائے اور ان کو باعزت طریقے ان کے گھر پہنچایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد قمر الزمان ندوی صاحب نے کیا۔ مولانا نے مزید کہا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اچانک گرفتاری کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ یو پی کے الیکشن کے لیے اپنے حق میں ماحول بنانا، ہندو مسلم کے درمیان فیلنگ پیدا کر کے ماحول خراب کرنا تاکہ اس سے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ یو پی الہ آباد کے مہنت گری کے مشتبہ موت سے لوگوں کی توجہ کو پھیرنا اور ہٹانا بھی ہے۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ حالات میں RSS کی تعریف کرنا اور اس کی مدح سرائی کرنا ایک بیتوکی بات لگتی ہے۔ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، اس کو کبھی اپنا ہمدرد اور مہربان سمجھنے کی بھول نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت دیش بچاؤ اور دستور بچاؤ کنونشن کرنا اور اس میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو باہم متحد کیا جائے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور ان کے آپسی اختلافات کو دور کیا جائے اور جمہوری طریقے پر اپنے حقوق کی لڑائی لڑی جائے۔ انہیں دینی، علمی، معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط کیا جائے۔ مولانا نے ملی تنظیموں، سماجی کارکنوں اور ہندوستانی عوام سے اپیل کی کہ اس طرح کی مجرمانہ گرفتاریوں کے خلاف سب آواز اٹھائیں اور سنگھ پریوار سے پینگے بڑھانے کی بجائے مشترکہ مضبوط لائحہ عمل طے کریں اور جمہوری طریقے پر قانونی کارروائی کے لیے آگے آئیں۔ ہم خود کوئی ایسا عمل اور اقدام نہ کریں جو ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہو۔ الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ملک کی ترقی اور سالمیت کو اولین درجہ دیتے ہیں اور یہاں کے آئین اور دستور کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔